الحمدللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، متفق علیہ حدیث ہے کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ سحری کھانے میں مختلف انداز کی برکتیں موجود ہیں، اس سے اتباع سنت حاصل ہوتی ہے، اہل کتاب کی مخالفت ہوتی ہے جو کہ سحری کے بغیر صوم رکھا کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے عبادت پہ ہمیں طاقت و قوت حاصل ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں نشاط ملتا ہے، چستی اور پھرتی ملتی ہے، اس کے ذریعے سے ہم اس بد اخلاقی کو بھی ختم کر سکتے ہیں جو بھوکا اور پیاسا رہنے کی بنا پر پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم اس وقت جب ہم سحری کے لیے اٹھیں کسی اور کو بھی اپنے ساتھ سحری پہ بٹھا کر کے صدقہ کا ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں، کھانا بھی کھلا سکتے ہیں۔ ایسے ہی سحری کھانا چونکہ رات کے آخری تیسرے پہر ہوتا ہے اور آخری تیسرے پہر دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، تو اس طرح سے ہم دعا کر کے اپنی دعائیں کی قبولیت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی اگر سوتے وقت کوئی شخص نیت نہ کر سکتا تو وہ سحری کے وقت جاگ کر کے صوم کی نئے سرے سے نیت بھی کر سکتا ہے، اور ایسے ہی جو شخص آخری وقت میں سحری کرے گا تو وہ شخص فجر کی باجماعت صلاۃ بھی پا سکتا ہے۔ تو یہ سب سحری کھانے کی برکتیں ہیں۔ اسی طرح سے سحری کھانے کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی تاخیر کر کے سحری کھائے، یہ نہ کہ آدھی رات ہی میں سحری کھا کے سو جائے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سحری کھائی، اور جب سحری سے فارغ ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے صلاۃ پڑھائی، سحری سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ پڑھائی، انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ سحری سے فارغ ہونے اور صلاۃ کے لیے کھڑے ہونے میں کتنا وقت تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ 50 آیتیں پڑھنے کا وقت تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی گویا آخری وقت تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھایا کرتے تھے۔ اور ایسے ہی سحری کی ایک سنت یہ بھی ہے جس سے بہت سارے لوگ غفلت برتتے ہیں کہ سحری میں کھجور کھایا جائے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے نعم سحور المؤمن التمر، کہ مومن کی کتنی اچھی سحری کھجور ہے۔ تو کھجور کھا لینا، آخری وقت میں سحری کرنا اور سحری کرنا، یہ سحری کی سنتوں میں سے ہے۔ اور ایسے ہی ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ اگر آپ سحری کر رہے تھے اور اذان ہو گئی اور برتن آپ کے ہاتھ میں تھا تو آپ اپنی ضرورت پوری کر لیں، جیسا کہ مسند احمد اور سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سحری کی سنتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔